مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسن بخش نام رکھتا ہے، کوئی پیر بخش نام رکھتا ہے، کوئی مدد بخش نام رکھتا ہے، کوئی سلاد بخش نام رکھتا ہے. کہا جاتا ہے ان کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے خدا کی قرب حاصل ہوتی ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے. کہا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارشی اور وکیل ہے. افسوس سد افسوس اس حماقت پر کہ جب قرآن پاک نے ڈنڈے کی چوٹ باری تعالیٰ نے فرما دیا واللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو. پیر و پیغمبر خدا کے محتاج، نبی اور رسول خدا کے محتاج، ملائکہ اور فرشتے خدا کے محتاج، چاند سورج ستارے خدا کے محتاج، زمین و آسمان خدا کے محتاج، رزق ہر چیز خدا کے محتاج. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آوے تمہاری بے وسی میں. اگر قرآن کو تجھ جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ طوربت کس نے سکھایا؟ محمد نے کہاں یہ بتایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اما وقت ہر چیز کی خبر آپ کو ہے. عجیب بات ہے کہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے. یاد رکھو ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، اما وقت ہر چیز کی خبر رکھنا، دور ہو یا قریب، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں، پہاڑ کی چوٹیوں پہ ہو یا سمندر کی تہ میں. دوستو یہ سب اللہ کی شان ہے، مارنا اور جلانا، روزی میں تنگی اور وسعت پیدا کرنا، تندرست اور بیمار کرنا، مرادیں پوری کرنا، بلائی ڈالنا، یہ سب اللہ کی شان ہے. بزرگان دینوں کے مزاروں پر ہر سال تاریخ میں عرض ہوتا ہے کہ جشن منایا جاتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، گاجا باجا ہوتا ہے، بس کیا پوچھے تو طرح طرح کی خراباتیں ہوتی ہیں، ڈھونگ رچایا جاتا ہے، دین و مذہب اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو جشن مت مناؤ. خدا کے لاڈلے محبوب پیغمبر کی قبر سے زیادہ معتبر اس کی قبر ہو سکتی ہے. جب آپ نے اپنی قبر کو عید اور جشن منانے سے منع فرمایا تو فیصلہ کیجئے دوسروں کی قبر کو عید اور جشن کیوں منایا جا سکتا ہے؟ خدا اور اس کے رسول نے تو قبر کو عید اور جشن منانے سے منع فرمایا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، مزاروں پر اس طرح جمع ہوتے ہیں جیسے عیدی جمع ہوتے ہیں، مرد اور عصب بھی ہوتے ہیں، یہ حلائی کا سامہ ہوتا ہے، شرک محلہ ان میں روتی ہے، اولیاء اور شیخوں کی قبر کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے. قبر کو سجدہ بنایا جاتا ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے، ان کی گیٹ گھما جاتا ہے، ان پر چراغیں جلایا جاتا ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، ان کے نام کے مرغے بکرے کی جاتی ہے. مسلمانوں میں تم سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ کرام نے آپ کو عالم الغیب جانا؟ کیا صحابہ کرام نے آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھا؟ کیا صحابہ کرام نے آپ کو مختار کل مانا؟ کیا صحابہ کرام نے غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کے ساتھ تصور کیا؟ کیا صحابہ کرام نے غیر اللہ سے مرادیں مانگے؟ کیا صحابہ کرام نے قبروں کو سجایا اور ان کو چراغ کیا؟ کیا صحابہ کرام نے ان تمام خرافات ادا کیے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جب دور صحابہ میں ان چیزوں کا وجود نہیں ملتا تو تابعین کا زمانہ اس سے خالی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہم اعمال شرکیہ اور بدعات و خرافات میں مبتلا ہے. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو. آج ساری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہے، غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، چاروں طرف ظلم و زیادتی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو بھلا دیا، نیک اعمال ہمارے پاس نہیں رہے، مختلف قسم کے بدعات و خرافات میں مبتلا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس ملے تو یہ تمام بدعت و خرافات کو ختم کر کے خالص توحید پر گامزن ہونا ہوگا. جس توحید کی خاطر اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی، مشکلیں جھیلیں، ظلم و ستم برداشت کیے.
سامعین حضرات، یہی توحید کا پیغام تھا جس کی وجہ سے آپ کے پھرے برسائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئے، آپ کو غلاظت و نجاستیں ڈالی گئی۔ یہی توحید کا پیغام تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام کو ستایا گیا، صحابہ کرام کو ناحق خون کیا گیا، صحابہ کرام کو عربی کی تبتی ہوئی ریتوں پر لٹایا گیا، صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پر سلایا گیا، صحابہ کرام کی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ الگ الگ صبح سب کچھ ہوا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اسی چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، کیا بات، بہت خوبصورت انداز کہ تیری آواز اچھی تھی، تیرا انداز اچھا تھا، تیری آواز اچھی تھی، تیرا انداز۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں۔